میں ہمیشہ کی طرح فرش پر گری گلابوں کی پتیاں صاف کر رہا تھا کہ وہی ماجبین کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میری نگاہیں اس پر تھم سی جاتی تھیں۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی میں اپنے سبھی کام کاج چھوڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتا تھا۔ مجھے اس جذبے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کی طرف کیوں کھنچا چلا جاتا ہوں۔ شاید دوپٹے میں اچھا لگتا تھا اس کا چاند سا مکھڑا، یا پھر اس کی غزالی آنکھیں تھیں جو مجھے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی تھیں۔ مگر میرا دل صاف شفاف تھا، میں اسے روح کے رشتے تک چاہتا تھا۔ میرا نام باسط ہے۔ میرے شب و روز اسی مزار پر گزرتے ہیں، مگر میری ڈیوٹی یہاں فرش وغیرہ کی صفائی کرنا اور تبرکات کو بحفاظت ٹھکانے لگانا ہے۔ میں نے اس مزار پر کئی کہانیاں بنتے اور بگڑتے دیکھی ہیں، کئی لوگوں کی منتیں پوری ہوتے دیکھی ہیں، اور کچھ کو یہاں آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی کی کہانی بھی اسی مزار پر جنم لے گی، اور یہی کہانی میری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اس کا آغاز تب ہوا جب میں ایک دن مزار کے احاطے میں بیٹھا اپنی روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا۔ ایک 25-26 سالہ عورت ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ اندر والے کمرے میں گئی۔ بنا کسی وجہ کے میں اس کا تعاقب کرتا کمرے تک آ گیا، حالانکہ میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیر تک آنسو بہاتی، دعائیں کرتی رہی۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس کے دل میں آخر ایسا کیا غم ہے جو وہ صبح شام یہاں آ کر آنسو بہاتی رہتی ہے۔ نہ جانے کیوں اب میرے دل میں اس کی محبت گھر کرنے لگی تھی۔ میں بے صبری سے اس کا انتظار کرتا، مزار پر آنے میں ایک دن بھی ناغہ نہ کرتا۔ جس دن طبیعت خراب ہوتی تب بھی لازماً مزار میں اس وقت آتا جب وہ یہاں آیا کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ میرے دل میں اس کی محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں اس کے لیے بے چین رہنے لگا۔ اب اسے دیکھے بنا چارہ نہیں تھا۔ مہینے میں وہ 4 بار مزار پر ضرور آتی، دعائیں کرتی، پھول چڑھاتی، مگر اب مہینے میں اسے ایک بار دیکھنے پر دل راضی نہ ہوتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا میں روزانہ اسے دیکھوں۔ پھر ایک دن ایسے ہی جب وہ دعا سے فارغ ہو کر مزار سے نکلی تو میں بھی غیر محسوس انداز میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک عالیشان گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی تیزی سے جاتی گاڑی کو میں دیکھتا رہ گیا، مگر اسی اثنا میں وہاں سے ایک رکشہ گزرنے لگا تو میں رکشے میں بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ اس گاڑی کا پیچھا کرو۔ رکشے والے نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ رکشہ دوڑانے کے بعد ایک ایسے پوش علاقے میں داخل ہوا جہاں اکا دکا ہی کوئی رکشہ نظر آتا تھا۔ رکشے والے کو میں نے وہیں رکنے کا کہا اور خود چھپ کر ایک درخت کی اوڑ میں ہو گیا۔ وہ عورت ایک بنگلہ نما گھر میں داخل ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا رہ گیا، تو گویا یہ تھا میرے محبوب کا گھر۔ میں نے دل میں سوچا اور مسکراتا ہوا وہاں سے پیدل ہی مزار کی طرف واپس چلا آیا۔ اب اس نے ٹھیک 1 ہفتے بعد مزار آنا تھا، سو میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ مگر ایسا کب ہونا تھا؟ وہ بھی اس وقت جب مجھے اس کی گلی کا بھی پتہ ہو۔ میرا کبھی دل چاہتا کہ اس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں اور اس کی ایک جھلک کا انتظار کروں، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں مشکل میں پڑ سکتا تھا۔ پھر بھی بنا کچھ سوچے سمجھے میں اس کی گلی کا چکر لگانے لگا۔ یہ تقریباً صبح کا وقت تھا۔ میں یوں ہی گلی میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ صبح کے وقت کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کیونکہ شام کے وقت مجھے مزار پر جانا ہوتا تھا۔ میں وہاں سے مڑنے ہی والا تھا کہ اتفاقاً ایک اخبار والا اپنی سائیکل پر گلی میں داخل ہوا۔ وہ مختلف گھروں میں اخبار ڈراپ کر رہا تھا، مگر جو ہی وہ اس عورت کے گھر کے آگے پہنچا اس نے دروازے پر بیل دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ اس نے تفصیلاً بات چیت کی اور پھر کچھ جریدے وغیرہ دے کر وہاں سے چلنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے آن لیا۔ خوش قسمتی سے میں اس اخبار والے کو جانتا تھا۔ یہ بھی میری طرح کا غریب آدمی تھا اور قریبی واقعہ ایک کچی بستی میں رہتا تھا۔ اس کا گزر بسر گھر گھر اخباریں بیچ کر ہوتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار یہ بھی کہا کہ تم مزار پر آ کر کوئی کام کر لو، کوئی کام سنبھال لو۔ نذرانے اتنے ہوتے ہیں کہ مزار کے انتظامیہ کا اچھا خاصا حصہ نکل آتا ہے، مگر اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ خیر، آج میں اس کے پاس سوالی بن کر گیا تھا۔ میں نے اس کے آگے اپنا مدعا بیان کر دیا اور کہا کہ میں بنا کسی معاوضے کے تمہارے اخبار گھروں میں پہنچا دیا کروں گا۔ اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، کیونکہ میرا مقصد صرف سائیکل چلانا ہے۔ مجھے سائیکل چلانے کا بھی شوق ہے اور اسی بہانے کچھ کام کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔
میں نے اپنے عشق کی داستان اس کے سامنے نہیں کھولی کہ مبادہ خاتون کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے، اس کے بارے میں اتنا ہی محتاط تھا۔ خیر، شاکر نے مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اب میں بہت مطمئن ہو گیا تھا، بلکہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کر رہا تھا جب اس محجبین کا دیدار کرتا۔ بالآخر صبح کے 10 بجے میں اس آدمی کی دی ہوئی اخباریں لے کر مختلف گھروں میں دینے چلا گیا۔ بنگلہ نمبر 25 کے آگے جا کر میرا دل زور زور سے دھڑکا رہا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو وہی خاتون باہر آ گئی۔ اس نے بنا کوئی سوال کیے مجھ سے جریدے لے لیے اور ساتھ ہی کہا کہ کل فیشن میگزین بھی لیتے آنا۔ میں نے جی ہاں میں سر ہلایا، وہاں سے چلا گیا۔ اب میرا روز کا یہی معمول تھا۔ میں شام کو مزار پر وقت گزارتا اور صبح کے وقت اخبار دینے ان کے گھر چلا جاتا۔ خاتون مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی، مگر میں اس کے دیدار سے ہی مطمئن تھا۔ مجھے وہاں اخبار دیتے ہوئے تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا۔ مختلف گھروں سے ملنے والے پیسے میں ایمانداری سے شاکر کے بھائی کو دے دیتا۔ میرے کام سے وہ خوش تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگلے ماہ سے وہ مجھے کچھ پیسے دینا شروع کر دیں گے، مگر مجھے اب اپنی سائیکل کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب گرمیوں کا موسم آ گیا تھا۔ صبح صبح 8 بجے ہی اخبار دینے چلا جاتا۔ اب میں اکثر نوٹ کرنے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اس کی نظروں میں مجھے ایک پیغام چھپا نظر آتا تھا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ میری غلط فہمی یا خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر اگلے دن ہونے والی اس گفتگو نے میری اس خوش فہمی کو اور بڑھا دیا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میرا تو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے مجھے اخبار کے پیسوں کے علاوہ کچھ پیسے اور بھی دیے اور کہا، اگر تمہیں کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو، مہینہ ختم ہونے کا انتظار نہ کرنا۔ اس نے ایک خاص انداز سے کہا تو مجھے لگا جیسے وہ قارون کا خزانہ میرے قدموں میں ڈال گئی ہو۔ اس دن تو میں خوشی سے نہال تھا اور پھر آنے والے دنوں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری اس خاتون سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان کا نام پوچھ لیا تو انہوں نے اپنا نام مہنور بتایا۔ اب میں انہیں مہنور کے نام سے پکارنے لگا تھا، کیونکہ اس کی اجازت انہوں نے مجھے خود دی تھی۔ خیر، دن گزرتے گئے، خاتون کی مجھ سے بات چیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن جب کہ گرمیوں کا موسم تھا اور سورج سوا نیزے پر تھا، مجھے اخبار لانے میں دیر ہو گئی تھی۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ مہنور نے دروازہ کھولا تو بولی، ارے تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، آؤ اندر آ جاؤ، میں تمہیں ٹھنڈا پانی پلاتی ہوں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں شاید انکار کر دیتا، مگر مہنور جی کو انکار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کے کہنے پر میں اندر چلا آیا۔ عالی شان اور شاندار گھر تھا، جس میں ہر چیز سلیقے سے اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ مہنور نے نہ صرف مجھے پانی پلایا بلکہ اچھا سا کھانا بھی پیش کیا۔ کھانا ختم کرتے ہی میں باہر کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتا انہوں نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ باہر بہت گرمی ہے، میں شام تک یہیں آرام کر لوں، جب سائے ذرا ڈھل جائیں تو چلا جاؤں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی۔ خیر، اس عنایت سے انکار کسے تھا؟ میں ان کے گھر میں چند لمحے اور گزارنا چاہتا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی دیر ہو جائے گی۔ شاید زندگی میں پہلی بار میں اے سی والے کمرے اور نرم بستر پر سویا تھا، جب ہی مجھے نیند گہری آ گئی تھی۔ میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھا تو مہنور جی سجی سوری میرے سامنے بیٹھی تھیں۔ انہیں اس روپ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا یا مزید حیرت کا اظہار کرتا، وہ میرے پاس آ کر بولیں، مجھ سے شادی کرو گے؟ ان کے سوال نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے اتنی جلدی مل جائے گی۔ کیا مطلب، میں اور آپ سے شادی؟ میں نے نظریں جھکائیں، ان سے کہا تو وہ ہنس کر بولی، ہاں تم میں کیا کمی ہے؟ اتنے تو تم خوبصورت ہو، کیا ہوا جو میری طرح امیر نہیں؟ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ غالباً تمہارے گھر والے تمہاری ہی کمائی پر انحصار کرتے ہیں، تو اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں ہر طرح کی آسائش دوں گی۔ بس تم مجھ سے شادی کر لو، پھر یہ سب تمہارا۔ مہنور نے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی شان و شوکت سے میں دل ہی دل میں بہت متاثر ہو چکا تھا۔ میرا بکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، اچھا تم ایسا کرو کہ ٹھیک 1 ہفتے بعد یہاں آ جانا۔
شادی کا سارا انتظام میری طرف سے ہوگا، تمہیں کسی قسم کا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہاں آ جانا، نکاح میری طرف سے ہوگا، اور ہاں، اپنے گھر میں شادی کا ذکر نہ کرنا، 6 ماہ بعد ہم انہیں خود بتا دیں گے، ابھی سب کا وقت نہیں ہے۔ مہنور نے ایک ہی سانس میں کہا، گویا وہ جانتی ہو کہ میں اسے کبھی نہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات درست تھی، میں اپنے خواب کو حقیقت ہونے سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ میں سر ہلاتا خوشی سے باہر آ گیا، دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں خوشی سے چلاتا ہوا مزار پر جا پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے گلے لگ کر خوشی کا اظہار کیا، مگر کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں کیوں خوش ہوں۔ مہنور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس شادی کا ذکر کسی سے نہ کروں، سو میں نے اپنے دوستوں کو نہیں بتایا، مگر مجھے اگلے ہفتے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ خدا خدا کر کے یہ 7 دن تو کٹ ہی گئے۔ جمعے کا دن آیا تو میں سیدھا مہنور کے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنی طرف سے بہترین کپڑوں کا بندوبست کیا تھا، جبکہ مہنور نے میرے لیے الگ سے کپڑے رکھے تھے۔ بہرحال اس شام ہمارا نکاح ہو گیا اور میں بنا کسی محنت کے مہنور کی لاکھوں کی جائیداد کا مالک بن گیا۔ میں خود کو خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا جس نے جیسے چاہا پا لیا۔ شادی کی رات میں نے مہنور کے حسن کی بہت تعریف کی، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ سے ہی پسند تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب وہ مزار پر آتی تھیں تو میں انہیں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں جب میں نے مہنور سے پوچھا کہ وہ مزار پر کیا دعا مانگنے آتی تھیں اور کیوں مسلسل روتی تھی، میرے اس سوال پر مہنور کی آنکھوں میں ایک ڈر سا ابھرا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا تاثر بدل گیا۔ کھنکھناتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ارے آج ایسی باتیں کون کرتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو، چلو اب مجھے منہ دکھائی میں تحفہ دو۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو میں نے خوبصورت سی انگوٹھی جو اپنی استطاعت کے مطابق خریدی تھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ ہماری شادی کی نشانی ہے، اسے وہ کبھی نہیں بھلائے گی۔ صبح ہوئی تو مہنور کا رویہ عجیب سا تھا، کیوں لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ سے نفرت ہو۔ مہنور کے اس رویے کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، ایسا لگتا تھا میں زبردستی اس کے پلے باندھ دیا گیا ہوں۔ اس کے بعد سے مجھے مہنور نے اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے عجیب سی حقارت ہوتی جو میں کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں مہنور سے پوچھنے کی کوشش کرتا مگر وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ بالآخر ایک دن وہ پھٹ پڑی اور مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ مہنور نے بتایا کہ وہ ایک شادی شدہ خاتون تھی، اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر شادی کے 3 سال تک انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے ہی وہ اپنے بچوں کے نام سوچا کرتی تھی، مگر اسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ یہ غم کیا کم تھا کہ شوہر نے بھی بے اولادی کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ اگرچہ اسفند اسے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کبھی اسے سخت جملے کہہ جاتا جس پر مہنور دل گرفتہ ہو جاتی۔ مہنور اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں مانگتی، بازاروں کے چکر کاٹتی، پیروں فقیروں سے دعائیں کروائیں، مگر اس کی گود ہری نہ ہو سکی۔ ایک دن غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی، مگر طلاق دینے کے بعد بہت پچھتانے لگا کہ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی شریک سفر کو خود سے دور کر دیا۔ مہنور کو دوبارہ پانے کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ شرعی طور پر وہ اس کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، مگر ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے خاندان میں کسی سے کہنا اپنی ہی رسوائی کے مترادف تھا۔ مہنور اور اس کے شوہر دونوں کا تعلق ایک اثر و رسوخ والے خاندان سے تھا، ایسے میں کچھ لوگوں کو مہنور کی دولت کا لالچ بھی تھا، اور پھر اتنی شہرت کے بعد کسی سے بھی حلالے کے لیے کہنا اپنی ساکھ برباد کرنے کے برابر تھا۔ جب بھی ان دنوں مہنور کی نظر مجھ پر پڑی، چونکہ میں اخبار لاتا تھا، میری عمر بھی کم تھی، لہٰذا ان لوگوں نے مجھے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مہنور نے مختلف حربوں سے مجھے اپنی جانب مائل کیا اور پھر مجھ سے شادی کر لی، مگر اسے مجھ سے طلاق مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خدا جانے کس چیز نے مہنور کو ابھی تک روکے رکھا تھا، مگر آج اپنی کہانی سنا کر اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، کیونکہ اب وہ میرے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ مہنور کے اس انکشاف پر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو کیا یہ حسین خواب تھا جو میں پچھلے 3 ماہ سے دیکھ رہا تھا؟ میرا دل چاہتا تھا کہ میں زمین پر ٹکرے ماروں، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے دل میں بس ایک خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا مگر مہنور کو طلاق نہیں دوں گا۔ مہنور کے لیے طلاق کے الفاظ، وہ بھی میرے منہ سے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
میں نے مہنور کو تسلی دی کہ وہ مجھے صبح تک کا وقت دے، میں اسے طلاق دے دوں گا، مگر صبح ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ میں رات کے 2 بجے ہی اٹھ کر اس کے گھر سے دور چلا آیا۔ میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے گھر سے دور چلا آیا۔ میں جانتا تھا میرے دور آنے سے طلاق کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اور کچھ نہ سوچا تو میں ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے تقریباً 1 ماہ وہاں گزارا۔ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ میرے اس مسئلے کا حل نکال دے، کیونکہ میں مہنور کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگرچہ اس نے مجھ سے حلالے کی خاطر شادی کی تھی، مگر میں اس سے مخلص تھا، ساری زندگی اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ اس 1 مہینے میں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا جو کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے معلوم ہوتے تھے۔ یہاں آ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوا تھا۔ یہاں پر موجود ایک آدمی نے مجھے کاروبار کے بھی کئی گن سکھائے جن پر عمل کرنا اب میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ جب 1 ماہ گزر گیا، میرے دل میں یہ خیال مضبوط ہو گیا کہ میں مہنور کا سامنا کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کے گھر جانے کی ٹھانی۔ میرا دل انجانے وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میرے اللہ نے ضرور میری مدد کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مہنور نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے بے اختیار میرے ہاتھ چومے اور بولی، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ خدا جانے مجھ سے کیا ہو جاتا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نقص مجھ میں نہیں، میرے پہلے شوہر میں تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہیں طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، مگر تم میرے ساتھ مخلص تھے۔ شکر ہے تم گھر سے چلے گئے۔ مہنور نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا اور میں اسی وقت سجدہ شکر میں گر گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری اتنی بڑی مشکل اور میری زندگی کا اتنا بڑا خواب یوں اچانک سے سچ ہو جائے گا کہ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ سچ ہے، کبھی کبھی کچھ معاملات اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ جو حل وہ انسان کے مسائل کا کرتا ہے وہ انسان خود کبھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی کوشش اور محنت کا صلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج مہنور سے میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میری عمر 24 سال ہے، جبکہ مہنور 30 سال کی ہونے والی ہے، اور اس کے باوجود بھی پہلے کی طرح خوبصورت اور نکھری نکھری سی لگتی ہے۔ میں اپنی زندگی پر رشک کرتا ہوں جس نے مجھے مہنور جیسی شریک حیات دی۔ مہنور نے نہ صرف مجھے پڑھایا لکھایا بلکہ مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔ اللہ ہم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔